السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے سارے دوست خیر و عافیت سے ہوں گے، امید یہی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ اس وقت آپ کی بارگاہ میں ایک بہت ہی ضروری پیغام لے کر آیا ہوں، اور ہمارے بہت سارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ جو دعا ہم روزہ افطارتے وقت رمضان شریف میں پڑھتے ہیں، کیا وہ دعا شعبان یعنی شب برات کا جو روزہ رکھتے ہیں اس روزے کو افطار کرتے وقت ہم وہ دعا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ پیارے دوستو، یوں تو شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے یہ پورا مہینہ بڑی برکتوں والا ہے۔ رمضان شریف کے مہینے کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو روزے رکھتے تھے وہ اسی ماہ مقدس یعنی شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ خود حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ تو چونکہ پیارے دوستو یہ مہینہ بڑی برکتوں والا ہے، بڑی رحمتوں والا ہے، اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار نعمتیں اور اس کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس مہینے میں عبادات کرنے کا الگ الگ طریقہ ہے۔ الگ الگ طریقے سے نوافل پڑھے جاتے ہیں، کوئی 4 رکعت پڑھتا ہے، کوئی 6 رکعت پڑھتا ہے، کوئی 8 رکعت پڑھتا ہے، کوئی صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے، کوئی تحیۃ المسجد پڑھتا ہے۔ بہرحال اس ماہ مقدس کے اندر اللہ کی عبادت کرنے کے الگ الگ طریقے ہیں۔ کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، کوئی درود شریف پڑھتا ہے، کوئی تسبیح وغیرہ پڑھتا ہے، کوئی کلمہ شریف کا ورد کیا کرتا ہے۔ بہرحال جس اعتبار سے بھی ہو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی جاتی ہے تو کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے پہلے میں یہ دعا کروں گا کہ یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مقدس میں اس رجب کی اس شعبان کے مہینے میں شب برات کے صدقے اللہ تبارک و تعالی بے شمار گنہگاروں کی مغفرت فرما کر انہیں جنت عطا فرماتا ہے۔ اور اسی ماہ مقدس کے اندر اعمال لکھ دیے جاتے ہیں، کون اس دنیا کے اندر آئے گا اور کس کو موت آئے گی، یہ سارے اعمال اسی ماہ مقدس کی 15ویں شب یعنی شب برات میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ رات مغفرت والی رات ہے، یہ رات نجات والی رات ہے، یہ رات اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں رو کر اسے منانے کی رات ہے۔ خوف خدا میں اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں یہ رات گزاری جائے، اس رات کے اندر گناہ نہ کیے جائیں۔ اور چونکہ یہ شعبان کا جو مہینہ ہے یہ پورا مہینہ بڑی برکتوں و رحمتوں والا ہے، اس لیے اب میں اس موضوع کی طرف آتا ہوں جو موضوع میں نے شروع کیا تھا کہ جو دعا پڑھ کر ہم رمضان شریف کا روزہ افطار کرتے ہیں، کیا جو شب برات یعنی شعبان کے روزے ہم نے رکھے ہیں، کیا اس روزے کو افطارتے وقت وہ دعا پڑھنا مناسب ہے یا نہیں؟ تو میرے دوستوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں، چونکہ یہ دعا بڑی برکتوں والی ہے، اس دعا کو آپ رمضان المقدس کے روزے افطارتے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور شعبان یعنی شب برات کا روزہ افطارتے وقت بھی اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت، یا اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اے اللہ، میں نے تیری رضا کے لیے روزہ رکھا ہے، اے پاک پروردگار عالم میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، اے اللہ میں تیرے رزق سے افطار کرتا ہوں، پس پاک پروردگار عالم تو میرے روزے کو قبول فرما لے۔ تو چونکہ یہ ایک طریقے کی دعا ہے تو شعبان کا روزہ افطارتے وقت یعنی شب برات کا جو آج آپ لوگوں نے روزہ رکھا ہے اسے افطار کرتے وقت بھی اس دعا کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔
کوئی ناجائز والی بات نہیں ہے، بلکہ اس دعا کو پڑھیے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور پاک پروردگار عالم آپ کو اس مہینے کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری شریعت پر، پیاری پیاری سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چونکہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اس مہینے میں حضور کثرت سے روزے رکھتے تھے اور اس مہینے میں حضور کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضور کی عبادت کا طریقہ یہ تھا کہ پوری رات حضور کو قیام میں یعنی کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز پڑھتے ہوئے حضور کے گزر جایا کرتے تھے۔ اس لیے ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ اس ماہ مقدس کے اندر برائیوں سے بچیں، گناہوں سے توبہ کریں اور نیکی کے راستے کو اختیار کریں۔ اللہ پاک امت مسلمہ کو ہدایت عطا فرمائے، صحیح پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔